یہ تو ہم سب بھانپ چکے ہیں کہ 17 جولائی یعنی کل جو 20 صوبائی حلقوں کے انتخابات 5 دریاؤں کی دھرتی میں ہونے والے ہیں غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہر دو صورت میں بھونچال کا اندیشہ ہے۔ جیسے توقع کی جا رہی ہے عمران خان میدان مارتا ہے تو موجودہ لایا گیا بندوبست نیچے سے لے کر اوپر تک ہل جائے گا۔ اگر عمران خان ہارتا یا ہرایا جاتا ہے تو پھر اندیشہ ہے کہ ملک میں ایسا طوفان اٹھے گا کہ کچھ سنبھالا نہ جا سکے گا۔ شروع کے دنوں میں انتخابات کا ٹیمپو اتنا تیز نہ تھا، لیکن جوں مارکے کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے، ماحول ایسا بن چکا ہے کہ اسے بنیاد بنا کر کہا جا رہا ہے کہ میدان پی ٹی آئی کا ہوگا۔ بھکر اور لیا جیسے دور دراز علاقوں میں بھی اجتماعات اس قدر بڑے ہوئے ہیں کہ حامی کیا مخالفین بھی حیران ہو کر رہ گئے ہیں۔ پھر ان میں جوش و خروش اور اوپر سے عمران خان کی تقریریں، مقرر تو وہ تھے ہی، لیکن عدم اعتماد کی ناسمجھی پر مبنی ایڈونچر کے بعد ان کی تقریروں میں ایک نکھار آ گیا ہے۔ وہ شاید اس لیے کہ کہنے کو بہت کچھ ہے۔ میر صادقوں اور میر جعفروں کو اس انداز میں للکارا جا رہا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے۔ ایک اور خوبصورتی اس ماحول کی یہ ہے کہ مزید تشریح کیے بغیر سب سمجھتے ہیں۔ پھر جس اسلوب سے چوروں کی طرف تقریر کا رخ بدلتا ہے تو اس میں بھی ایک اپنی ہی چاشنی ہے۔ سوشل میڈیا کے تو یہ پی ٹی آئی والے ویسے ہی ماسٹر ہیں۔ ان تقریروں میں یہ بھی ہوا ہے کہ تقریر شروع ہونے کے کچھ وقفے بعد عمران خان اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں کلپ چلایا جائے۔ سب سے مقبول کلپ محترم شہباز شریف کا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں بھیک مانگنے آیا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ پھر خواجہ آصف کا وہ کلپ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ امریکہ کے جن وینٹیلیٹروں کے سہارے پاکستان سانس لے رہا ہے وہ امریکہ چاہے تو بند ہو سکتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ لیڈر جو تجربے سے خالی نہیں ہے، کیا سوجھی ان کو ایسی لا یعنی گفتگو کرنے کی؟ انسان کی مت ماری جائے تو وہ غالباً ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ کلپ ہے جس میں جناب نواز شریف صدر اوباما کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، ہاتھ میں پلندہ ایک کاغذوں کا ہے، اور ہمارے محبوب قائد کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے جو 2-3 جملے ادا کرنے ہیں وہ کیسے ادا کیے جائیں۔ یہ تینوں کلپ کسی کامیڈی فلم کا حصہ ہو تو فلم ہٹ ہو جائے۔ جہاں عمران خان کے پاس اتنا کچھ کہنے کے لیے ہے، بیچاری لائی گئی حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ملکی صورتحال اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ بچہ جانتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کیسے ہٹی اور کس نے ہٹایا۔ ابہام اور چھپاندرا رہ نہیں گیا، ہر چیز واضح ہو چکی ہے۔ تھوڑی سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے بھی سمجھ چکے ہیں کہ یہ حکومت اپنے پاؤں پر نہیں کھڑی، سہاروں کی محتاج ہے۔ میں تو ٹویٹر وغیرہ کو اتنا دیکھتا نہیں، لیکن جو لوگ اس بارے میں جانکاری رکھتے ہیں وہ جب بتاتے ہیں کہ ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارموں پر کیا کچھ کہا جا رہا ہے تو حیرانی ہوتی ہے، اور تھوڑا سا ڈر بھی لگ جاتا ہے کہ ہمارے افلاطونوں نے ملک کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ ذاتی طور پر ہم عمران خان کے اتنے بڑے مداح کبھی نہیں رہے، زیادہ تر تنقید ہی کرتے آئے ہیں، اور جب وہ اقتدار میں تھے تو تنقید کچھ زیادہ ہی ہو جاتی تھی۔ لیکن اس بات سے کون انکاری ہو سکتا ہے کہ عمران خان کمال کی جرت اور استقامت رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے لیڈر یہاں آئے، لیکن جسے ہم مقتدرہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کی تو تباہ ہو گئے۔ جس طریقے سے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی، کوئی اور ہوتا تو گھر بیٹھ جاتا۔ عمران خان نے شروع لمحوں سے اعلان بغاوت کر دیا۔ اب یہ آپ اللہ کی دین ہی کہیں گے کہ عوام میں ان کی پذیرائی ایسی ہے کہ ان کے ایک اعلان پر لوگ باہر امڑ آتے ہیں۔ نون لیگ کا وجود ہے تو پنجاب میں، پیپلز پارٹی کا سندھ میں، پی ٹی آئی کا وجود سارے ملک میں ہے۔ اس لحاظ سے یہ واحد آل پاکستان جماعت ہے۔ ہمت کے ساتھ استقامت بھی ہے۔ کوئی دھچکا ہو بھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان گھبراتا نہیں۔ 25 مئی کی لانگ مارچ جو کہ اتنی کامیاب نہ رہی، کوئی اور ہوتا تو مایوسی کا شکار ہو جاتا، لیکن عمران خان نے پھر جلسوں کا اعلان کیا، اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ لانگ مارچ کی ناکامی کبھی ہوئی ہی نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کیا فیصلہ ساز اور کیا لایا گیا بندوبست، گھبراہٹ اور پریشانی ان پر چھائی ہوئی ہے۔ شہباز شریف وغیرہ نے ٹھیک کیا، انہیں تھپکی دی گئی تو یہ استعمال ہونے کے لیے فوراً تیار ہو گئے، کیونکہ ان کے اپنے مفادات تھے اور وہ پورے ہوتے دیکھ کر اسی میں شاید خوش ہوں۔ نیب قانون بدل دیا گیا اور ان کے خلاف کرپشن کیسز بھی کمزور پڑ چکے ہیں، اس لیے یہی کافی ہے۔ صحیح معنوں میں پریشان تو لانے والے ہیں، عوامی رد عمل کا انہیں ذرا برابر ادراک نہ تھا۔
یہ تو سمجھے ہوئے تھے کہ عمران خان کو ہٹایا جائے گا تو سب کچھ ان کی مٹھی میں ہوگا. ایسا ہوا نہیں. ساری اپوزیشن پارٹیاں اور فیصلہ ساز ایک ساتھ کھڑے ہیں اور دوسری طرف اکیلا عمران خان ہے. لیکن ان سب کے کیا لتیں عمران خان لے رہا ہے. ان کا تابڑ توڑ حملوں کے ساتھ ساری اتحادی یلغار بے بسی کا منظر پیش کر رہی ہے. یہ بھی عجیب اتفاق ہوا کہ پنجاب کے ان ضمنی انتخابات کی شکل میں ایک فیصلہ کن مارکا سامنے آ گیا ہے. عمران خان نے وہ ماحول پیدا کر دیا ہے کہ ان انتخابات میں دھاندلی کی روایتی ہتھ کنڈے ناممکن ہوں گے. عوام بھپرے پڑے ہیں. کمزور حریف ہوں تو ہمارے انتخابات میں کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری ہو سکتی ہے، لیکن عوام کا موڈ کچھ یوں بن چکا ہے کہ وہ ایسا ہونے نہیں دیں گے. ساری نظریں لہٰذا کل کے مارکے پر ہے. ضمنی انتخابات میں کہاں کبھی اتنی دلچسپی دکھائی جاتی ہے، لیکن یہ انتخابات ہیں کہ نظریں ان پر جمی ہوئی ہیں، کیونکہ جس طرف بھی نتیجہ گیا بہت کچھ ہونے کا احتمال ہے. دونوں صورتوں میں للکار عمران خان کی ہوگی. میدان مار لیا تو للکار مختلف نوعیت کی ہوگی. ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے اور پی ٹی آئی کی شکست کا سامان جمع کیا گیا تو للکار اور قسم اور ہوگی. دونوں صورتوں میں دھرتی ہل کر رہ جائے گی. جنہوں نے سب کچھ کیا ظاہر ہے ان کی پریشانی میں اضافہ ہوگا. مشہور فوجی قول ہے کہ ناکامی کو تقویت نہیں دینی چاہیے، یعنی غلط حکمت عملی سرزد ہو جائے تو عقل مندی اسی میں ہے کہ حکمت عملی تبدیل کی جائے. عمران خان کی حکومت کو ہٹانا سب کے لیے غلط ثابت ہوا ہے. ٹوٹکوں کے استعمال سے تو کچھ حاصل نہیں ہونا، لیکن جنہوں نے یہ سب کچھ کیا کیا ان میں اتنی فہم و فراست ہے کہ وہ اپنے کیے میں کچھ تبدیلی لائیں اور حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کچھ واپسی کے قدم لیں؟ پر اتنی فہم و فراست کہاں. لگتا ہے خود بخود عقل نہیں آئے گی اور یہ جنگ جو شروع ہی ہے اپنے آخری لمحات تک جائے گی.